السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی آخر پارے کی سورۃ الاعلیٰ کی آخر چند آیات ہیں جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے کچھ ضابطے اور کچھ شرائط بیان کیے ہیں۔ اس کی آپ حضرات کے سامنے میں کچھ وضاحت کروں۔ پہلی بات، اس دنیا کے اندر ہر انسان اس بات کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں ہر اعتبار سے کامیاب ہو جاؤں، کسی قسم کی کوئی کوتاہی، کوئی نقص، کوئی خسارہ اور کوئی نقصان میری زندگی کے اندر نہ ہو، ہر اعتبار سے میں فلاح اور کامیابی کو حاصل کر لوں۔ اور اس کے لیے لوگ اپنی اپنی سوچ کے اعتبار سے کامیابی کی راہ تلاش کرتے ہیں۔ کوئی کامیابی کی مال و دولت کے نقشے میں تلاش کرتا ہے، میری تجارت اچھی ہو، کاروبار بہت بڑا ہوا ہو، گھر بار بہت ہی پرسکون ہو، آرام دہ گھر ہو، گھر کے اندر ہمہ قسم کی ضروریات اور عیش آرام کی سہولتیں اور اسباب مہیا ہوں، اور میرا دنیا کے اندر بڑا منصب اور بڑا عہدہ ہو۔ اس کی وجہ سے میں کامیاب شمار ہوں گا، یہ میری کامیابی کی علامت ہوگی۔ میرے عزیزو، یہ جو انسان اپنے سوچ کے اعتبار سے کامیابی کی شکلوں کو، کامیابی کے راستوں کو اختیار کرتا ہے، یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ فلاح اور کامیابی کی حقیقت کیا ہے؟ کس کو کامیابی کہا جاتا، فلاح کہا جاتا ہے؟ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ہر آرزو اور ہر تمنا پوری ہو جائے، اور ذرہ برابر کوئی تکلیف اور کوئی رنج اور غم اس کو لاحق نہ ہو، تو ایسا شخص حقیقی معنی میں فلاح پانے والا اور کامیاب شمار ہوگا۔ لیکن غور کریں، اس کی ہر تمنا دنیا کے اندر پوری ہو جائے، کسی قسم کا کوئی رنج اور کوئی غم اور کوئی تکلیف لاحق نہ ہو، اور یہ دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں کوئی شخص اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری ساری تمنائیں اور آرزوئیں پوری ہو گئیں۔ انسان کو اگر پوری دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوں، ہر لمحہ ہر آن عیش و عشرت کے اسباب موجود ہوں، تب بھی اس کی ہزارہا خواہشیں ایسی ہوں گی جو دھری کی دھری رہ جائیں گی، پوری نہیں ہو پاتی۔ اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی مرض، کوئی رنج اور کوئی غم نہ پہنچے۔ مال کے اعتبار سے، اپنے نفس کے اعتبار سے، اپنے اولاد کے اعتبار سے، کسی نہ کسی اعتبار سے انسان تکلیف اور رنج اور غم میں کسی نہ کسی وقت مبتلا ہوتا ہی رہتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یاد رکھو، ہم ضرور آزمائیں گے، امتحان لیں گے، کچھ خوف اور دشمنوں کا ڈر ڈال کر، بھوک اور پیاس کی حالت سے، اور کبھی مال اور اولاد کے اندر کمی ہو کر، اور کوئی رشتہ داروں کے اندر وفات اور موت کا حادثہ اور اس موت کے حادثے کا شکار ہو کر۔ یہ انسان کو دنیا کے اندر پیش آنے والے رنج، آلام اور غم ہیں۔
کوئی انسان اس سے بری نہیں ہے، تو حقیقی کامیابی دنیا کے اندر ہو ہی نہیں سکتی جس کو فلاح کہا جاتا ہے۔ تو پھر حقیقی فلاح اور کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک دوسرا عالم بنایا ہے جس کو عالم آخرت کہتے ہیں، اور عالم آخرت میں اس کی حقیقی فلاح کی جگہ جنت ہے، جہاں انسان کی ہر آرزو پوری ہوگی، جہاں انسان کو کسی قسم کی تکلیف، رنج اور غم نہیں ہوگا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں تمہاری خواہشات کے مطابق ہر چیز ملے گی۔ یہ جنت ہر خواہش کے تکمیل کا مکان اور جگہ ہے۔ تو جنت وہ جگہ ہے جہاں ذرہ برابر کوئی رنج اور غم اور خوف نہیں ہوگا، اور انسان جو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کسی شخص کی تمنا ہوگی کہ فلاں قسم کے پرندے کا بھنا ہوا گوشت کھاؤں، تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتے ہی وہ پرندہ اڑتا ہوا اس کے پاس آئے گا، اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندہ ذبح ہو کر بھون دیا جائے گا، اور حکم ہوگا اب کھاؤ۔ یہ سب ایک ہی لمحے کے اندر ہوگا۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لتنظر الی الطیر فی الجنہ فتشتہیہ فیخر بین یدیک مشویہ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بندہ پرندے کو اڑتا ہوا دیکھ کر دل میں یہ تمنا کرے گا کہ میں اس کا گوشت کھاؤں، آنن فانن وہ پرندے کا گوشت تیار ہو کر اس کے سامنے لایا جائے گا، پیش کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ کھاؤ۔ تو جنت وہ ہر خواہش کے تکمیل کی جگہ ہوگی۔ یہی ایک لطیفہ میں سناؤں۔ ایک صاحب نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا مجھے بیڑی سگریٹ پینے کی عادت ہے، جنت میں کیا مجھے بیڑی پینے کا جی چاہے تو کیا کرنا ہوگا؟ بیڑی اور سگریٹ وہاں دستیاب ہوگا کہ نہیں؟ تو اس عالم صاحب نے جواب دیا بیڑی تو مل جائے گی لیکن اس کو جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، چونکہ آگ جنت کے اندر نہیں، وہ تو جہنم کے اندر ہی مہیا ہوگی۔ بہرحال حقیقی کامیابی انسان کے لیے دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں اور جنت کے اندر اس کی حقیقی کامیابی پوری ہوگی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے 3 نسخے بتائے۔ پہلا نسخہ بتایا قد افلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جو تزکیہ، پاکی اور صفائی حاصل کر لیا اپنے بدن کی، اپنے باطن کی۔ وذکر اسم ربہ، اور دوسرا نسخہ یہ کہ اپنے پروردگار کو یاد کر لیا۔ فصلی، اور تیسرا نسخہ یہ کہ وہ اس کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا۔ تو یہ 3 کامیابی کے نسخے ہیں۔ دنیا کے اندر یہ 3 نسخے کو بندہ اپنا لیا تو حقیقی کامیابی جنت کی شکل میں آخرت میں اسے ملے گی۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کا مطلب پاکی اور صفائی۔ پاکی اور صفائی 2 طریقے کی ہے۔ ایک انسان کی ظاہری پاکی ہے، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ یہ پاکی یہاں مطلوب نہیں ہے، بلکہ یہاں پاکی سے مراد دل کی پاکی، باطن کی پاکی، اخلاق اور کردار کی پاکی اور صفائی یہ مطلوب ہے۔ جس نے اپنے اخلاق کو پاک کر لیا، اپنے باطن کو پاک و صاف کر لیا گناہوں سے، تو اس کے لیے حقیقی کامیابی مقدر ہوگی۔ کامیابی کا ایک نسخہ تو یہ ہے کہ اپنے دل کو گناہوں سے، آلودگی سے، گندگیوں سے، غلط اور برے اور گندے اخلاق سے آدمی اپنے آپ کو پاک کر لے۔ اور دوسرا نسخہ بتایا وذکر اسم ربہ، اپنے پروردگار کو یاد کر لیا، اپنے اللہ کو، اپنے خالق و مالک کو یاد کر لیا، ذکر کر لیا، اس کی یاد دل کے اندر بسا لیا۔
تو جتنا بندہ اپنے پروردگار کے یاد کو دل کے اندر بسائے گا تو اتنا ہی اس کے لیے کامیابی اور حقیقی کامیابی مقدر ہوگی۔ یہ دوسرا نسخہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے طور پر، کامیابی کے شرط کے طور پر ذکر کیا ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد اپنے دل کی صفائی بھی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل کے اندر وہ بسا لے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام ہو، اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھے، اتنا اللہ کا نام کثرت سے لے کہ جس کی وجہ سے گناہوں کا خیال اور گناہوں کا وساوس دل کے اندر سے نکل جائے۔ یہ گناہوں کے وساوس کا نکل جانا یہ ذکر کی کثرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ذکر کی کثرت کی وجہ سے دل کو پاک و صاف کر دیتے ہیں اور گناہوں کے وساوس اور گناہوں کے گندگی دل سے پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ اوصنی، یا اللہ کے رسول مجھ کو کچھ وصیت فرما دیجیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اوصی کا بتقوی اللہ عز وجل فإنہ ازین لامرک کلہ، کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی اور تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ تقوی تمہارے سارے کاموں کو خوب مزین اور خوبصورت بنانے والی چیز ہے۔ تو جتنا آدمی کے اندر ذکر کی کثرت ہوگی تو اس کی وجہ سے اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا اور اس کا باطن آراستہ و مزین ہوگا۔ تو یہ دوسری چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے شرط کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو اور ہر حال میں مجھے یاد کرو، کہیں بھی ہو میرا ذکر کرو۔ میرے عزیزو، حق تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر سے ہم معاصی اور گندگیوں سے ملوث لوگوں کو ذکر کرنے سے، اس کی یاد کرنے سے روک دیتا، دھتکار کر دیتا کہ ہم اپنی ناپاک زبان سے ہمارے پروردگار کا اللہ کا نام لیں، یہ ہمیں کوئی حق نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسان فرمایا ہمارے اوپر کہ اس کو ہر حالت میں ذکر کرنے اور یاد کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے، بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ پڑھتا ہے، یہاں پر بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتے ہیں۔ کتنا اللہ کا عظیم احسان ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، ہزار بار بشویم دہن زمش کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بیادبی است۔ یعنی میں اپنی زبان کو ہزار مرتبہ بھی مشک اور عنبر اور گلاب سے دھوتا رہوں تب بھی اے پاک پروردگار تیرا نام لینا کمال درجے کی بے ادبی ہے۔ یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو نے اس گنہگار اور معصیت زدہ بندے کو تیرے یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا یہ عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ تو میرے عزیزوں، ذکر کی کثرت اتنی زیادہ ہو کہ گناہوں کے وساوس اور گناہوں کے خطرات ہمارے اندر سے نکل جائیں، یہ کامیابی کے نسخوں میں سے ایک دوسرا نسخہ ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شرط کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اور کامیابی کا تیسرا نسخہ جو آگے فرمایا، فَصَلَّى، جس شخص نے نماز پڑھی، گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا، تزکا، اللہ کا ذکر کیا، فذکر اسم ربہ، اور نماز پڑھی، یہ تین چیزیں جس شخص نے اپنی زندگی میں اپنا لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا، قد افلح۔ اور کہاں کی کامیابی؟ وہ کامیابی حقیقت میں آخرت کی اور جنت کی شکل میں ہے۔ وہ جنت جہاں ہر چیز اس کو ملے گی اور وہاں جانے کے بعد اس کو کوئی غم، کوئی تکلیف اور کوئی رنج لاحق نہیں ہوگا۔
اب سوال یہ، کامیابی کے یہ 3 نسخوں کو بندہ کیوں نہیں حاصل کرتا، کامیابی کے راستے کو کیوں نہیں اختیار کرتا؟ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ بات یہ ہے کہ انسان دنیاوی زندگی کے ان جمیلوں میں رہ کر دنیا کو ترجیح دیتا ہے، یہ فانی اور کام نہ آنے والی، باقی نہ رہنے والی دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، حالانکہ آخرت اس کے لیے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو اگر انسان عقل سے سوچ کر دیکھیں تو دنیا کے مقابلے میں آخرت میں کام آنے والے اور آخرت میں ذخیرہ کے طور پر رہنے والے اعمال کو وہ ترجیح دے سکتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاصے کے طور پر فرمایا کہ کامیابی کے حاصل ہونے کے لیے 3 نسخے تم اپنا لو۔ پہلی چیز، اپنے نفس کو پاک و صاف کر لو گناہوں اور گندگیوں اور آلائشوں سے، اور اللہ کا نام کثرت سے لیا کرو، اور اللہ کے اعمال، اللہ کے مقرر کردہ فرائض اور ارکان میں سے سب سے اعظم نماز ہے، نماز کو اپنا حرز جان بنا لے۔ 5 وقتہ نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، اہتمام سے ہم ادا کرنے کا یہ اپنا معمول بنا لیں، اس کے ہم عادی ہو جائیں تو انشاءاللہ فلاح اور کامیابی کے ہم مستحق ہوں گے۔ آخرت کے ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے اندر جنت جو فلاح اور کامیابی کا ضامن ہے اور فلاح اور کامیابی کی جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ہمیں مقرر فرمائیں گے، اس کو ہمارے لیے مقدر فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو، بلکہ سارے انسانیت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حقیقی فلاح اور کامیابی سے ہم میں سے ہر ایک کو نوازیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔